اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضرت امام باقر سلام اللہ و رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. آپ سلام اللہ و رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور کنیت بڑے بیٹے جعفر صادق کے نام کی نسبت سے ابو جعفر تھی، جبکہ آپ کا لقب باقر تھا. عربی میں باقر کا معنی ہے وسعت والا. چونکہ آپ کا علم بہت وسیع تھا اس لیے آپ کو باقر کے عظیم الشان لقب سے نوازا گیا. امام زین العابدین آپ کے والد اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عبداللہ آپ کی والدہ تھیں. نسب کے لحاظ سے آپ قریشی اور ہاشمی ہیں، لیکن آپ کو تاریخ کا یہ عظیم ترین اعزاز حاصل ہے کہ آپ پہلی شخصیت ہیں جن کے نسب میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دونوں حضرات کا نسب جمع ہے، کہ آپ ماں کی طرف سے حسنی اور باپ کی طرف سے حسینی ہیں. آپ 3 صفر المظفر بروز منگل سن 57 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے. حلیہ مبارک آپ کا گندمی رنگ اور درمیانہ قد تھا. داڑھی کو خضاب لگاتے تھے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے حنا اور قتم ہم اہل بیت کا خضاب ہے. حنا تو سرخ مہندی کو کہتے ہیں اور قتم ایک بوٹی ہے جس کا رنگ تقریباً سیاہ ہوتا ہے. اس کو جب سرخ مہندی کے ساتھ ملا کر خضاب لگایا جاتا ہے تو بالوں کا رنگ سیاہی اور سرخی کے درمیان ہو جاتا ہے. آپ عمدہ قسم کا لباس استعمال فرماتے تھے. آپ نے جو قیمتی اور خاص قسم کا ایک اونی کپڑا پہنتے تھے اس کا نام تھا خز. کا جبہ اور چادر دونوں استعمال فرمائی ہیں، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے ہم آل محمد خز اصفر زرد رنگ کی ایک بوٹی سے رنگا ہوا کپڑا، گیروی رنگ سے رنگا ہوا کپڑا اور یمنا ایک قسم کا یمنی چادر پہنا کرتے ہیں. آپ نے سرخ رنگ کی چادر بھی زیب تن فرمائی ہے. سر مبارک پر امامہ یا باندھتے تھے اور اس کا شملہ پیچھے کی جانب چھوڑتے تھے. آپ انگوٹھی بھی پہنتے تھے اور اس انگوٹھی پر سورہ بقرہ کی ایک آیت کا یہ حصہ نقش تھا، القوۃ للہ جمیعا، جس کا ترجمہ ہے کہ قوت و طاقت سب اللہ کی ہی ہے. جس کا ترجمہ ہے کہ قوت و طاقت سب اللہ کی ہے، یعنی گویا اللہ کا طاقتور ہونا اور اپنا کمزور و بے بس ہونا ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے. آپ کی اولاد میں صاحبزادے تھے حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، ان دونوں کی والدہ ایک تھیں اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی فروہ تھی. تیسرے نمبر پہ تھے ابراہیم، حضرت ابراہیم، ان کی والدہ حکیم بنت السید تھیں. چوتھے نمبر پہ علی، ان کی والدہ باندی تھی. صاحبزادیوں میں 3 صاحبزادیاں تھیں، ایک زینب اور دوسری سلمہ، ان دونوں کی والدہ باندی تھیں. آپ کی اس نیک بخت اولاد میں سے سب سے بڑے بیٹے حضرت جعفر نے بہت فضل و کمال پایا اور امام جعفر صادق کے نام سے مشہور ہوئے. علم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا اور آپ امام مجتہد کے مرتبہ پر فائز تھے. آپ کا یہ علمی مقام و مرتبہ سب کے ہاں مسلم تھا. آپ وقت کے امام اور صاحب فضل و کمال عالم تھے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے جلیل القدر فقہ اور ائمہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا. عبداللہ بن عطا کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے کہ جب وہ امام باقر کے پاس آ کر بیٹھتے تھے ان سے علم میں چھوٹے لگتے تھے، حتیٰ کہ میں نے حکم جیسے علامہ وقت کو بھی دیکھا کہ وہ ان کے سامنے طفل مکتب معلوم ہوتے تھے. لوگوں میں آپ کا یہ علمی مقام خود آپ کے لقب سے بھی واضح ہے، کیونکہ آپ کا لقب باقر جہاں آپ کے علم کی وسعت بتلاتا ہے جیسا کہ شروع میں گزرا، وہاں اس علم کی گہرائی کی خبر بھی دیتا ہے کہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو باقر کا لقب اس وجہ سے ملا کہ آپ قرآن و حدیث کی گہرائی تک پہنچ کر شریعت کے احکام نکال لاتے تھے اور مسئلے کی تہہ تک پہنچ کر اس کے چھپے ہوئے پہلوؤں کا ادراک کر لیتے تھے. جہاں تک علم کی تحصیل و تدریس کا معاملہ ہے تو آپ نے حضرت جابر انصاری اور حضرت انس بن مالک جیسے جلیل القدر صحابہ سے علم حاصل کیا. اس کے علاوہ اپنے وقت کے بڑے بڑے تابعین سے علمی استفادہ کیا. تاہم جن حضرات سے آپ نے احادیث نقل کی ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے والد امام زین العابدین اور مشہور محدث تابعی حضرت سعید بن مسیب کے نام سر فہرست ہیں. اسی طرح آپ سے بھی بڑے بڑے ائمہ نے احادیث نقل کی جیسے امام ظاہری، امام ربیع الرائی، امام اوزائی اور آپ کے صاحبزادے امام جعفر صادق وغیرہ وغیرہ. اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث نقل کی ہیں. صرف احادیث ہی نقل نہیں کی بلکہ آپ سے شریعت کے دیگر مسائل کا علم بھی حاصل کیا ہے.
یعنی امام ابو حنیفہ جیسی عظیم شخصیت آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتی ہے۔ بہرحال آپ نے جہاں حدیث رسول کی بہت خدمت کی اور کثرت سے لوگوں تک حدیث نبویہ پہنچائیں، وہاں آپ فقہ میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے آپ سے علم فقہ حاصل کیا اور آپ کا یہ فقہی فیض دور دور تک عام ہوا، یہاں تک کہ آپ سید فقہ الحجاز یعنی پورے حجاز مقدس کے فقہ و مفتیان کے سردار کے خوبصورت لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ آپ محدث و فقیہ ہونے کے علاوہ مفسر قرآن بھی تھے اور آیات کی بہت عمدہ تفسیر بیان کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت مالک بن آئین نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے زمانے کی واحد منفرد ہستی تھیں جن کو علوم قرآن پر دسترس حاصل تھی۔ الغرض آپ سرچشمہ علم تھے، آپ کی گفتگو سے علم کے موتی بکھرتے تھے جنہیں چننے کے لیے لوگ مشتاق ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو الحیان اندلسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب آپ اپنے بھائی حضرت زید بن علی کے ساتھ کسی علمی عنوان پر بات چیت فرماتے تو لوگ دعاتیں لے کر جمع ہو جاتے۔ آپ دونوں حضرات کی باہمی گفتگو سے جو علمی نکات پھوٹتے وہ لوگ انہیں لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے۔ آپ کا علم بہت پختہ تھا، عام لوگ تو درکنار علماء کے سوالات کے بھی آپ فی الفور و تسلی بخش جوابات دیتے تھے۔ اس بات کا اندازہ درج ذیل دو واقعات سے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک اپنے دور حکومت میں حج پر گیا، حضرت نافع جو حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت نافع نے دیکھا کہ بیت اللہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے جس کے گرد لوگوں کا مجمع لگا ہے۔ انہوں نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے گرد ہجوم ہے؟ اس نے کہا یہ محمد بن علی بن حسین یعنی امام باقر ہیں۔ حضرت نافع نے ہشام سے کہا میں ان کے پاس جا کر کچھ خاص سوالات کرتا ہوں۔ شام نے کہا جاؤ، ضرور جاؤ، تاکہ اسے جوابات نہ آنے کی صورت میں شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے۔ استغفر اللہ۔ وہ لوگوں کے مجمع میں اور کہا ہے محمد بن علی، میں نے چاروں آسمانی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، ان کتابوں میں موجود احکام و مسائل سے میں بخوبی واقف ہوں۔ میں آپ سے کچھ اہم سوالات کرنے آیا ہوں جن کا جواب کوئی نبی دے سکتا ہے یا پھر نبی کی اولاد ہی دے سکتی ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا پوچھو جو پوچھتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے خالص علمی نوعیت کے چند سوالات کیے جن میں سے ہر سوال کا آپ نے فوراً مدلل اور صحیح جواب مرحمت فرمایا۔ ادھر ہشام انتظار میں تھا۔ سوالات ختم ہونے پر حضرت نافع ہشام کے پاس آئے تو ہشام نے کہا سناؤ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے رب ذوالجلال کی قسم وہ اس وقت لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہیں اور وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ طاؤس یمانی کے ساتھ بھی پیش آیا جس میں طاؤس نے آپ سے انوکھے اور عجیب و غریب قسم کے 14 سوالات کیے جن کے آپ نے برموقع حیران کن جوابات ارشاد فرمائے۔ طاؤس نے کہا کیا مجھے آپ سے سوال کرنے کی اجازت ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی بالکل فرمائیے۔ طاؤس حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کس وجہ سے رکھا گیا؟ امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا لفظ آدم عربی کے لفظ ادیم سے بنایا گیا ہے جس کا معنی ہے چمڑا یا اوپر والی تہ۔ چونکہ آدم علیہ السلام کی مٹی نچلی زمین والی تہ سے اٹھائی گئی تھی اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا۔ طاؤس ہوا علیہ السلام کا نام ہوا کیوں رکھا گیا؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لفظ ہوا عربی لفظ حی سے بنایا گیا ہے جس کا معنی ہے زندہ۔ چونکہ ہوا علیہ السلام کو ایک زندہ انسان یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اس لیے آپ کا نام ہوا رکھا گیا۔ طاؤس ابلیس یعنی شیطان کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونے والا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے اس لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ طاؤس جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا عربی میں جن کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز، کیونکہ جنات لوگوں کو نظر نہیں آتے اس لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ طاؤس وہ کون سا جھوٹ ہے جو سب سے پہلے بولا گیا اور وہ کس نے بولا تھا؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ شیطان نے بولا تھا اور وہ جھوٹ یہ تھا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ طاؤس اس رسول کے بارے میں بتائیں جس کو اللہ نے بھیجا مگر وہ رسول نہ جنات میں سے تھا نہ انسانوں میں سے اور نہ فرشتوں میں سے، اور اس رسول کا قرآن مجید میں تذکرہ بھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں لفظ رسول سے مراد کوئی بھی بھیجی جانے والی چیز اور وہ کوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ وہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی حابیل کو جس کو اس نے قتل کر دیا تھا کیسے زمین میں چھپائے۔ طاؤس وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی ہے اور بڑھتی نہیں ہے اور وہ کیا ہے جو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو چیز گھٹتی اور بڑھتی ہے دونوں ہیں وہ چاند ہے، جو گھٹتی ہے اور بڑھتی نہیں ہے وہ عمر ہے، اور جو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے وہ سمندر ہے۔ طاؤس وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سچی گواہی دی مگر تھے وہ جھوٹے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ منافقین تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری تھی جس کا ترجمہ ہے جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ طاؤس ایسے طائر کے بارے میں بتائیں جو ایک مرتبہ اڑا
وہ نہ اس سے پہلے کبھی اڑا اور نہ پھر کبھی اڑے گا، اور قرآن مجید میں اس طائر کا تذکرہ بھی آیا ہے، بتائیں وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں طائر سے مراد ہر اڑنے والی شے ہے، اور وہ طور سینا کا پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اڑا کر بنی اسرائیل کے اوپر سائے کی طرح کھڑا کر دیا تھا، اور اس پہاڑ میں مختلف قسم کے عذاب رکھ دیے تھے، اسے دیکھ کر انہوں نے تورات کو قبول کر لیا تھا۔ اسی بات کی طرف قرآن مجید کی اس آیت کا اشارہ ہے، ترجمہ ہے، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے، اس کے بارے میں بتائیں جو اپنی قوم کی طرف نذیر ڈرانے والا بن کر آیا تھا، لیکن نہ وہ جنات میں سے تھا، نہ انسانوں میں سے، اور نہ فرشتوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ چیونٹی تھی جس نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا دیکھ کر کہا تھا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ طاؤس وہ کون تھا جس کے خلاف جھوٹ بولا گیا، لیکن نہ وہ جنات میں سے تھا، نہ انسانوں میں سے، اور نہ فرشتوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ امام باقر وہ بھیڑیا تھا جس کے خلاف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے یوسف کو کھا لیا ہے۔ طاؤس وہ کون سی چیز ہے جس کی تھوڑی مقدار تو حلال ہے مگر زیادہ مقدار حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ امام باقر وہ نہر طالوت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اس سے نہیں پی چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر یعنی تھوڑا سا پانی لے لے تو اس کی اجازت ہے۔ طاؤس وہ کون سی صلاۃ ہے، نماز ہے جو فرض ہے اور بغیر وضو ادا ہو جاتی ہے، اور وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانا پینا منع نہیں ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہاں صلاۃ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جانے والا صلاۃ والسلام ہے، اور وہ بغیر وضو بھیجنا جائز ہے، اور روزے سے مریم علیہ السلام کا روزہ مراد ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، جس کا ترجمہ ہے آج میں نے رحمان یعنی اللہ کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ دراصل حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ جائز تھا جس میں کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، البتہ بات چیت کرنا منع ہوتا تھا۔ ہماری شریعت محمدیہ میں اب اس طرح کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ کے وسعت علم کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ آپ الفاظ کے مطالب و معانی کے پوری حقیقت تک سے واقفیت رکھتے تھے، جس کا ہلکا سا نمونہ اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب یعنی امام باقر کا خچر گم ہو گیا، آپ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ واپس دے دیا تو میں اللہ پاک کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ کو پسند آئیں گی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ خچر اپنی زین و لگام سمیت سامنے آن کھڑا ہوا، اس میں سے کوئی چیز بھی گم نہیں ہوئی تھی۔ آپ اٹھ کر اس پر سوار ہوئے، جب اس پر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے تو صرف ایک ہی لفظ کہا ہے الحمدللہ، اور کوئی تعریف بھی نہیں کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کیا میں نے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ میں نے اس ایک لفظ میں ہی ہمہ قسمی تعریف اللہ کی پاک ذات کے لیے خاص کر دی ہے کہ لفظ الحمد تمام تعریفوں کو شامل ہے۔ حضرت امام باقر سلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال اور نیک نامی کی شہرت جب عام ہو گئی تو ہشام بن عبد الملک نے حسد و بغض کی وجہ سے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں قید کر دیا۔ جب آپ جیل پہنچے تو کچھ ہی عرصہ میں آپ کے ساتھ موجود دوسرے قیدی آپ کے اخلاق اور علم و کمال کی وجہ سے آپ کے قریب ہونا شروع ہو گئے اور آپ سے مختلف علوم و آداب سیکھنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جیل کے نگران نے شام کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ جیل کے اندر بھی اس کی مقبولیت ہونے لگی ہے اور لوگ اس سے علوم حاصل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ شام نے کہہ دیا کہ اسے جیل سے نکال کر واپس اپنے وطن مدینہ بھیج دیا جائے۔ شام نے ادھر حضرت امام باقر کو حکم جاری کر دیا کہ دمشق چھوڑ کر چلے جاؤ، ادھر دمشق سے مدینہ جانے والے راستوں کے بازاروں میں اپنا یہ حکم نامہ بھجوا دیا کہ محمد بن علی یعنی امام باقر کو کوئی شخص کھانے پینے وغیرہ کی کوئی چیز نہ بھیجے، حتیٰ کہ اس کے وہاں سے گزرنے کے دوران کوئی شخص دکان بھی کھلی نہ رکھے تاکہ نعوذ باللہ یہ بھوکا مر جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل بیت سے بغض کی اور جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے بغض اور عناد کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ لوگ ان کے اللہ کے ساتھ تعلق سے بھی حسد کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کے تعلق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے انہیں جو عزت ملی ہوئی تھی اس عزت سے بھی حسد کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ایسے حسد سے ہمیں بھی بچائے اور ہمیں اہل بیت کی اور جتنے بھی اللہ رب العزت کے ولی ہیں، دوست ہیں، ان سب کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی سے، بے اکرامی سے اللہ رب العزت بچائے۔
آپ کا قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بھوک و پیاس نے بےتاب کر دیا۔ اسی دوران یہ مبارک قافلہ ایک شہر میں داخل ہوا۔ آپ کے قافلہ کی اطلاع پاتے ہی اہل شہر نے حکم شاہی کے موافق اپنی دکانیں بند کر دیں۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ قریب ہی ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور اونچی آواز میں وہاں کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے باشندوں، میں بقیت اللہ ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے اہل بیت میں سے بچا ہوا اس کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال میں سے ادائے حقوق کے بعد بچا ہوا مال تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ آپ نے ابھی اتنی بات ہی کہی تھی کہ اسی شہر کا ایک بوڑھا شخص جلدی سے آئے اور اپنے شہر کے لوگوں کو بلند آواز میں پکار کر کہا، لوگوں، اللہ کی قسم یہ وہی الفاظ ہیں جن سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا، اور اس قوم نے ان کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب الہی مسلط کر دیا گیا تھا۔ واللہ، اگر تم لوگوں نے اس قافلہ والوں کے لیے اپنی دکانیں نہ کھولیں تو اللہ کا عذاب تمہیں اوپر سے اور نیچے سے آ پکڑے گا، پھر تم بچ نہ پاؤ گے۔ اس دفعہ میری بات تسلیم کر لو اور میرا کہنا مان لو، بھلا اس کے بعد تم کبھی میری بات نہ ماننا۔ سنو، میں اس وقت تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس بوڑھے کی یہ باتیں سن کر بستی والے گھبرا گئے اور اس کی بات مان لی اور آ کر ان کے لیے دکانیں کھول دیں۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنی اشیاء ضرورت خریدیں اور آگے چل دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی حاجت روائی کی اور شام کے بادشاہ ہونے کے باوجود اس کی تدبیر کو خاک میں ملا دیا۔ آپ سلام اللہ و رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام افلاح کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف پر نظر پڑی تو اتنا روئے کہ چیخیں نکل گئیں۔ افلاح کہتے ہیں، میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ آواز ذرا آہستہ کریں کہ اس زوردار رونے سے لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کیوں نہ رہوں، شاید اس رونے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنی نظر رحمت فرمائے اور میں روز محشر کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ نے طواف کیا اور طواف ختم کر کے مقام ابراہیم پر پہنچے، 2 نفل ادا کیے اور سجدے میں اتنا روئے کہ جب سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے مکمل بھیگ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں سے نوازا تھا، جہاں علماء آپ کے معتقد تھے وہاں عمرہ و خلفاء بھی آپ کا غائب درجہ احترام کرتے تھے۔ چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، انہوں نے امام باقر کے اکرام اعزاز میں انہیں مدینہ طیبہ سے اپنے ہاں دمشق آنے کی دعوت دی۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب دمشق پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بہت سارے لوگ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے پاس اندر جانے کے لیے پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی تواضع کی یہ حالت تھی کہ آپ بھی وہیں انہیں عام لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے باہر خادم بھیج کر باقی لوگوں میں سے آپ کو اندر بلا لیا۔ آپ کچھ وقت ان کے پاس ٹھہرے رہے۔ جب روانگی کا ارادہ کیا تو ان سے فرمایا، امیر المومنین، مجھے اجازت، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ابو جعفر مجھے کچھ نصیحت فرماتے جائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے خوف کو لازم پکڑنا اور اپنے سے ہر بڑے شخص کو باپ، چھوٹے کو اولاد اور باقی لوگوں کو بھائی کا درجہ دینا۔ یہ مختصر و جامع نصیحت سن کر انہوں نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے تو اس چھوٹے سے جملے میں ہمارے لیے بڑی خیر کو جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لے آئے۔ جب اپنی سواری کے پاس پہنچے تو پیچھے سے انہوں نے قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ آپ نے اسی قاصد کے ہاتھ واپس یہ کہلا بھیجا کہ نہیں، بلکہ میں خود حاضر ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قسم دے کر کہا، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہیں سواری کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو گلے لگایا اور روتے رہے، پھر بعد اب آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اٹھے اور آپ کی ہر حاجت جو آپ نے ان کو بتائی پوری کی اور واپس آ گئے۔ حضرت امام باقر بھی واپسی مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر موت تک ان دونوں حضرات کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ سلام اللہ و رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی دانش بھری مبارک زندگی میں مختلف مواقع پر ایسی انمول نصیحتیں ارشاد فرمائیں جن پر عمل کرنے سے انسان ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا صحیح رخ مل جاتا ہے۔ ان نصائح سے بعض درج ذیل ہیں۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا اطاعت کے چھوٹے سے عمل کو بھی حقیر نہ جاننا۔ ممکن ہے اللہ کی رضا اسی میں چھپی ہو۔ اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں چھپایا ہے، لہٰذا تھوڑی سی نافرمانی کو بھی ہلکا نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے کہ اس کی ناراضی اسی میں ہو، اور اپنے ولی بندوں کو انہی لوگوں میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی شخص کو گھٹیا نہ سمجھنا، کیا پتہ وہی شخص ولی ہو۔ اپنے ایک عقیدت مند سے فرمایا، حق پر قائم رہنا، جس چیز سے تجھے کوئی غرض و مقصد نہ ہو اس میں نہ پڑنا، اپنے دشمن سے دور رہنا، دوستوں میں سے بھی صرف امانت دار پر اعتماد کرنا، اور امانت دار وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، فاسق شخص سے دوستی نہ کرنا، بالخصوص اسے اپنا رازدار نہ بنانا، اور اپنے کاموں کے لیے مشورہ ہمیشہ ان لوگوں سے لینا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اپنے شاگرد جابر جوفی سے فرمایا، میں تمہیں 5 باتوں کی خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں، اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو تم کسی پر ظلم نہ کرنا، اگر تمہارے ساتھ لوگ خیانت کریں تو تم کسی سے خیانت نہ کرنا، اور اگر تم سے کوئی جھوٹ بولے تو غصے نہ ہونا، اگر تمہاری کوئی تعریف کرے تو اترانا مت، اور اگر برائی بیان کرے تو گھبرانا مت۔
ایک شخص نے کہا میں نے تمہیں کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا جنہیں میں پہچانتا نہیں تھا، وہ کون لوگ تھے؟ اس نے کہا وہ بس میرے بھائی ہی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ تم اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی اجازت کے بغیر اپنی ضرورت کے پیسے نکال لو؟ کہنے لگا ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم بھائی بھی نہیں ہو۔ آپ کا ایک رشتہ دار بیمار ہوا تو آپ کو کافی پریشانی لاحق ہوئی، پھر جب اس کے انتقال کی اطلاع ملی تو آپ کی وہ پریشانی جاتی رہی۔ کسی نے اس بارے میں دریافت کیا تو فرمایا ہم اللہ سے دعا تو اس چیز کی کیا کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہے، لیکن جب ہماری پسند کے خلاف اللہ کی تقدیر اور اس کا فیصلہ واقع ہو جاتا ہے تو پھر ہم اللہ کی مخالفت نہیں کرتے اور اس کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علم اور علماء کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا علم حاصل کرو کو اس کا سیکھنا جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا عبادت ہے، اس کا یاد کرنا اللہ کی تسبیح کرنا، اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا ادب کرنا صدقہ ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا موجب ثواب ہے، یہ جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں دل بہلانے والا ہے، سفر میں ہم سفر ہے، تنہائی میں ساتھی ہے، خوشی میں رہبر ہے، دکھ میں مددگار ہے، دوستوں کی مجلس میں زینت و عزت بخشنے والا ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک جماعت یعنی علماء کو بلند مرتبہ سے نوازتا ہے، جسے خیر کے کاموں میں استعمال فرماتا ہے۔ یہ وقت کے امام ہوتے ہیں، ان کے کاموں کی اتباع کی جاتی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ ہر خشک و تر چیز حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زہریلے جانور اور جنگل کے درندے اور چوپائے تک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرمایا پیٹ یا شرمگاہ کی پاک دامنی سے بہتر کوئی عبادت نہیں، پیٹ یا شرمگاہ کی پاک دامنی سے بہتر کوئی عبادت نہیں، دعا سے زیادہ کوئی شے اللہ کو محبوب نہیں، اور دعا تو ایسی چیز ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جس بھلائی کا بدلہ بہت جلد مل جاتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور جس برائی کی سزا بہت جلد مل جاتی ہے وہ ظلم ہے۔ آدمی کے عیب کے لیے یہی باتیں کافی ہیں کہ وہ اپنے عیبوں سے غافل ہو کر دوسروں کے عیب دیکھے، جس چیز کو خود نہیں چھوڑ سکتا لوگوں پر اس کا حکم جاری کرے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بلا وجہ تکلیف کا سبب بنے۔ فرمایا اپنے بھائی کے دل میں اپنے بارے میں محبت کا اندازہ اس سے لگا لو جتنی تمہارے دل میں اس کی محبت ہے۔ آپ اپنی مجالس میں حضرت عمر بن خطاب کا یہ قول ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی عالم و قاری کو دیکھو کہ وہ مالداروں سے تعلق رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا دار ہے، اور جب اسے دیکھو کہ بادشاہ کے آس پاس رہتا ہے تو وہ چور ہے جو اس سے مال بٹورنا چاہتا ہے۔ فرمایا انسان کے دل میں جتنا تکبر داخل ہوتا ہے اسی کے بقدر عقل کم ہو جاتی ہے، یعنی تکبر تھوڑا ہو تو تھوڑی عقل اور زیادہ ہو تو زیادہ عقل جاتی رہتی ہے۔ فرمایا گھٹیا درجے کے لوگوں کا ہتھیار بد کلامی ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابلیس کو 70 عابدوں کی موت سے ایک عالم کی موت زیادہ پسند ہے۔ اپنے صاحبزادے سے فرمایا بیٹے سستی اور اکتاہٹ سے بچنا کہ یہ دونوں ہر برائی کی کنجی ہیں، کیونکہ اگر تم سستی سے کام لوگے تو حقوق کی ادائیگی نہ کر پاؤ گے، اور اگر اکتاہٹ کا شکار ہوگے تو حق پر نہ جم سکو گے۔ فرمایا میرا ایک ساتھی تھا جو میری نظر میں بڑا آدمی تھا، دراصل اس کی نظر میں دنیا کی بے وقتی اور چھوٹے پن نے میری نظر میں اسے صاحب وقت اور بڑا بنا دیا۔ فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، علم کی آفت نسیان یعنی اس کا بھول جانا ہے۔ راجہ کول کے مطابق آپ علیہ السلام نے 114 ہجری میں انتقال فرمایا، جبکہ سفر کے مہینے کی 23 تاریخ تھی۔ آپ کی وصیت تھی کہ کفن اسی قمیض میں دیا جائے جس میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے امام جعفر صادق ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں 3 کپڑوں میں ان کو کفن دوں۔ ایک وہی قمیض جس میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بٹن کاٹ کر اسے ایک چادر کی طرح بنا لوں۔ دوسرے وہ چادر جو آپ اڑا کرتے تھے۔ تیسرے یہ کہ میں ایک یمنی چادر خرید کر اس کو کفن میں شامل کروں، اور یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا جس میں ایک یمنی چادر تھی۔ آپ کا انتقال تمیمہ یعنی ملک شام میں دمشق کے قریب ایک بستی تھی جس میں بنو امیہ کے زمانہ میں حضرت علی بن عبداللہ بن عباس کی اولاد رہا کرتی تھی کے مقام پر ہوا تھا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ زہر دیے جانے سے آپ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کو وہاں سے مدینہ طیبہ لا کر جنت البقیع میں اپنے والد ماجد امام زین العابدین اور ان کے چچا حضرت امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ سلام اللہ و رحمۃ اللہ علیہ نے اس گھرانے میں پرورش پائی جس کا مشغلہ ہی عبادت تھا، چنانچہ آپ پر بھی اس عبادت کا اثر بالکل نمایاں تھا۔ آپ دن رات کے 24 گھنٹوں میں روزانہ 150 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اسی کثرت عبادت کا یہ اثر تھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی مبارک پر سجدے کا نشان پڑ گیا تھا۔ آپ کی عبادت کا ایک واقعہ آپ کے صاحبزادے جعفر صادق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے لیے بستر بچھا کر ان کے آنے کی انتظار کیا کرتا، جب وہ بستر پر تشریف لے آتے اور سو جاتے تو میں پھر اپنے بستر پر چلا جاتا۔ ایک رات انہوں نے آنے میں بہت تاخیر کر دی۔ میں ان کی تلاش میں مسجد پہنچا تو دیکھا کہ آپ مسجد میں اکیلے مشغول عبادت ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے تو میرا سچا رب ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے تو میرا سچا رب ہے، اے میرے رب تیری بندگی و غلامی میں نے اپنا یہ سر تیرے آگے رکھ دیا ہے، اے اللہ یقیناً میرا عمل کمزور ہے تو اسے دوگنا کر دیجئے، اے اللہ جس روز تو اپنے بندوں کو کھڑا کرے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا اور میری توبہ بھی قبول فرما لیجئے، تو بلا شبہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیث بن ابی سلیم کہتے ہیں میں امام باقر سلام اللہ و رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر خدمت ہوا، خوف الہی سے ان کی عجب کیفیت تھی۔
وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے اور ادھر لوگ جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں اس کو یاد کرتے اور پھر رونا شروع کر دیتے۔ آپ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہذاری کرتے اور کہتے، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں نے تابعداری نہ کی، تو نے مجھے روکا، میں نہ رکا، یہ تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، سراپا مجرم ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں، اسے معاف فرما دیجیے۔ آپ پر خوف کا اس قدر غلبہ تھا کہ جب کبھی ہنسی آ جاتی تو اس کے بعد کہتے، اے اللہ ناراض نہ ہونا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ جابر جوفی بیان کرتے ہیں، امام باقر رحمۃ علیہ السلام مجھے ایک مرتبہ فرمانے لگے، جابر میں رنجیدہ ہوں اور میرا دل سخت فکر میں مشغول ہے۔ میں نے کہا کس وجہ سے آپ رنجیدہ ہیں؟ فرمایا جابر جس شخص کا دل صاف اور خالص ہو چکا ہو، وہ جب اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے تابع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے سوا ہر شے سے اس کو خالی کر دیتا ہے۔ جابر دنیا کیا ہے؟ یہ بس یہی ایک سواری ہے جس پر سوار ہو کر آئے ہو، یہی کپڑا ہے جس کو پہن رکھا ہے، یا یہی بیوی ہے جو مل گئی ہے، بھلا ان میں دل لگانے اور ان کی خاطر فکر مند و پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرمایا جابر جو اہل ایمان اس دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتے، آخرت سے بے خوف نہیں رہتے، دنیا کے فتنے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، اس جہاں کی زیب و زینت انہیں اللہ کے نور سے اندھا نہیں کرتی، وہ صلح کی صف میں شامل ہو کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ متقی لوگ دنیا کا بوجھ کم اٹھاتے ہیں اور دینی کاموں میں تمہارے بہت معاون ہوتے ہیں۔ ویسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ تو وہ تمہیں یاد دہانی کراتے ہیں، اگر تم اس کی یاد میں مشغول ہو تو اس میں تمہاری اعانت کرتے ہیں، اللہ کے حق کو کھل کر بولتے ہیں، اس کے احکامات کو بخوبی قائم کرتے ہیں، اپنی محبت کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیتے ہیں۔ ان کے دل اللہ اور اس کی محبت میں مشغول ہوتے ہیں، رب کی اطاعت میں ان کے دل دنیا سے اچاٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کو دل سے جانتے ہیں کہ یہی چیز ان کی مقصود حیات ہے۔ جابر دنیا کو ایسے سمجھنا جیسے راستے میں چلتے ہوئے انسان کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر آگے چل دیتا ہے، یا اس مال کی طرح سمجھنا جو خواب میں تو تمہارے پاس تھا لیکن آنکھ کھلی تو تم خالی ہاتھ تھے، لہٰذا اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے علم و فضل کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اپنی سخاوت کی وجہ سے بھی مشہور تھے اور لوگوں پر آپ کی نوازشات و احسانات کا چرچا تھا۔ عجب بات یہ ہے کہ ایک تو آپ خود کثیر العیال تھے اور دوسرے آپ کوئی بڑے مالدار انسان نہیں تھے بلکہ ایک متوسط مالی حیثیت کے حامل تھے، لیکن اس سب کے باوجود آپ کی سخاوت عوام اور خاص سبھی میں جاری تھی۔ آپ کی باندی سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے کچھ بھائی آپ کے پاس آیا کرتے تھے، وہ اس وقت تک آپ کے پاس سے نہ جاتے جب تک آپ ان کو بہترین کھانا نہ کھلا دیں اور عمدہ کپڑے اور دراہم نہ دے دیں۔ وہ کہتی ہیں میں اس بارے میں آپ سے بات بھی کرتی تھی مگر وہ فرماتے تھے، سلمہ دنیا کی نیکی یہی تو ہے کہ آدمی اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور آپ کبھی 500 کبھی 600 اور کبھی 1000 درہم تک بھی دے دیتے تھے اور اس بات سے تنگ بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ اسود بن کثیر کہتے ہیں میں نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی ضرورت کے بارے میں کچھ عرض کیا اور اپنے بھائیوں کی کسی قدر شکایت بھی کی کہ انہوں نے مجھ سے بے رخی برت لی ہے۔ آپ نے فرمایا بہت برا ہے وہ بھائی جو تمہاری مالداری کے وقت تو تمہارا ساتھ دے اور جب تم غریب ہو جاؤ تو تمہیں چھوڑ دے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ گیا اور ایک تھیلی لے آیا جس میں 700 درہم تھے۔ آپ نے وہ ساری تھیلی انہیں دے کر کہا کہ یہ اپنی ضرورت میں خرچ کرو، جب ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ والدین کی خدمت کا یہ عالم تھا کہ آپ وقت کے امام اور علامہ ہونے کے باوجود اپنی والدہ کے سر سے خود جوئیں نکالتے تھے، اور جب آپ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو ان کی تجہیز و تکفین وغیرہ کی خدمات سر انجام دینے میں آپ بھی شریک رہے۔ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے گہری محبت تھی، جیسا کہ آپ کے مختلف ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے قرآن مجید کی آیت جس کا ترجمہ ہے سورہ مائدہ کی 56 اور 55 نمبر آیت ہیں، ترجمہ ہے مسلمانوں تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے تو وہ اللہ کے گروہ میں داخل ہو گیا، اور اللہ کا گروہ بے شک غالب ہے۔ کے بارے میں پوچھا کہ ان آیات میں مذکورہ ایماندار لوگ جن کی اتنی زیادہ تعریف اور شان بیان کی گئی ہے ان سے کون مراد ہے؟ فرمایا ان سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کے امام و پیشوا تھے، اور اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو شخص ان دونوں حضرات یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی شان و مرتبے کو نہیں پہچانتا وہ سنت نبویہ سے بھی جاہل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے سب لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا، جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ السلام کا بیٹا محمد ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے نہایت پیار کے انداز میں اپنا ہاتھ میرے سر کی طرف بڑھایا اور وہ دست شفقت پھیرا، اس کے بعد پہلے میرا اوپر والا بٹن کھولا، پھر نیچے والا کھولا اور اپنی ہتھیلی میرے سینے پر رکھ دی۔ میں اس وقت نوجوان تھا۔ پھر فرمایا میرے پیارے بھتیجے تمہاری اس تشریف آوری پر میری طرف سے تمہیں خوش آمدید ہو، اور جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس کے بعد آپ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیلات دریافت کیں
اور انہوں نے اہتمام کے ساتھ بہت مفصل اور تسلی بخش جواب ارشاد فرمایا۔ ذوق عبادت، دنیا سے بے رغبتی، خوف الہی وغیرہ یہ سب آپ کے فضل و کمال اور عمدہ اوصاف کی واضح نشانیاں ہیں، جن کا تقریباً تفصیلی بیان ابھی گزرا ہے، تاہم چند دیگر فضائل و اوصاف کا مختصراً اور اجمالی تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ آپ جلیل القدر تابعی تھے اور اس امت کی ممتاز شخصیات میں سے علم و عمل، زہد و عبادت، حسب و نسب اور شرف و اعزاز کے لحاظ سے آپ ایک منفرد شخصیت تھے۔ علماء اور متقین کے اعلیٰ طبقہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کی ذات کے اندر علم و عمل کے ساتھ ساتھ بیک وقت سرداری اور شان و شوکت، وقار، سنجیدگی اور خلقت کا اعتماد و بھروسہ جمع تھا۔ یہی وہ صفات ہیں جن کے باعث آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ امیر المومنین بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ اگرچہ امیر المومنین نہیں تھے، مگر اپنی گوناگون گون اعلیٰ صفات و صلاحیات کی بدولت اپنے زمانہ میں بنو ہاشم کے سردار کہلاتے تھے۔ آپ کی صفات و جلالت شان کا ابن کثیر نے مختصر لفظوں میں جب نقشہ کھینچا ہے، وہ لکھتے ہیں: آپ ذکر الہی کے پابند، خشوع سے لبریز اور صبر کا مجسمہ تھے۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور بلند و بالا حسب و نسب کے مالک تھے۔ درپیش خطرات سے بخوبی واقف تھے۔ اللہ کے سامنے آہوزاری آپ کی گھٹی میں تھی اور لڑائی جھگڑوں سے بالکل ہی کنارہ کش تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: میرے والد حضرت امام باقر علیہ السلام اپنے زمانہ میں روئے زمین پر موجود امت محمدیہ کے سب سے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ بے شک حضرت معاویہ بن عمار ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: امام باقر علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ترجمہ ہے اس کا: اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، پڑھ کر فرمایا ہم اہل علم ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو جو عزتیں اور جو بلندیاں عطا فرمائیں، ہمیں اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی غلامی میں زندہ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی غلامی میں ہی موت عطا فرما دے اور انہی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔